ملک کی گورننس مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، ریاست کو بچانے کے لیے گورننس کے سسٹم کو بدلنا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کا لاہور میں تقریب سے خطاب، واضح کیا کہ معیشت کو بحرانی صورتحال سے نکلنے میں 2 سال لگیں گے، ہر سال 20 سے 25 ارب ڈالر واپس کرنے ہوتے ہیں۔ رواں سال حکومت 6000 ارب روپے سود میں دے گی، دنیا اب پیسے دینے کو تیار نہیں، سابق وزیر خزانہ کا خطاب۔ IMF پروگرام کی بحالی سے پہلے انتخابات نہ کروائے جائیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت نون لیگ کی مشاورتی اجلاس میں شرکت کی تجویز۔ اسحاق ڈار نے PTI کے مطالبات پر بریفنگ دی، مذاکرات پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا اتفاق۔ وزیر اعظم نے عوام کو جلد ریلیف کی خوشخبری سنا دی۔ عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کا اجلاس۔ پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس آپریشن کے بعد مذاکرات کے مستقبل پر غور، حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے ہیں یا معطل کرنے پر مشاورت۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو کی آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں PTI ٹکٹ ہولڈر ابوذر نجم ثاقب سے پارٹی ٹکٹ دلوانے میں مدد پر شکریہ ادا کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف مخالف سازشوں کا گھناؤنا چہرہ روز رسوا ہو رہا ہے، ان کے ریٹائر ہو کر یہ حالات ہیں، طاقت کے نشے میں اپنی کرسیوں پر فرعون بنے بیٹھے تھے، سوچیں کیسے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہوں گے۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ Remember, people are central to the unity of the state and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی پہلا فرض اور ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری اہم ذمہ داری ہے۔ ریاست کا محور پاکستانی عوام ہے، دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے درمیان باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے، تاہم فوج دفاع وطن کا فرض نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سپہ سالار کا کاکول ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا، قربانیوں سے قائم امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں، عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں، مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم، امن کی کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سربراہ پاک فوج نے واضح کر دیا، افغانستان میں استحکام کو پاکستان کی سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت قرار دے دیا۔ پرویز الہی کے گھر چھاپے کے دوران مزاحمت کے مقدمے میں گرفتار 19 ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ عدالت نے 17 ملزمان کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، 2 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ گرفتار ملزموں کی جانب سے درخواست ضمانت دائر، ATC کا پولیس کو نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے رات گئے اینٹی کرپشن اور لاہور پولیس کا لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہاتھ نہ آئے، مرکزی گیٹ بختر بند گاڑی کی ٹکر سے اکھاڑ پھینکا گیا، اندرونی دروازہ بھی توڑ دیا گیا۔ پرویز الہی، چوہدری وجاہت اور چوہدری راسخ کے گھروں کی تلاشی، پولیس کی چوہدری شجاعت کے گھر میں بھی داخلے کی کوشش۔ پرویز الہی کے گھر پر چھاپا اور گیٹ توڑ کر نئی روایتیں ڈالی جا رہی ہیں، حکومت مذاکرات سے نکلنا چاہتی ہے۔ اعتزاز احسن کا دعویٰ، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 90 دن کے معاملے پر عدالت مجبور ہو جائے۔ میڈیا سے گفتگو۔ شاہد خاقان عباسی کا سیاسی جماعتوں کی ذاتی دشمنی اور نفرت پر اظہار تشویش، لیڈرشپ اور نظام میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی۔ سابق وزیر اعظم کا ری امیجن پاکستان سیمینار سے خطاب۔ ملک کی سیاست فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے شروع ہونی چاہیے، شرجیل میمن کا PTI کو فیصلہ چیلنج کرنے کا مطالبہ، واضح کر دیا کہ ملک میں انتخابات وقت پر اور ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ کے قوانین پر عمل نہ کرنا اسے مفلوج کرنے کے مترادف ہے، غور کیا جائے آئینی بحران کیسے شروع ہوا، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر انصاف کی بات کرنی ہوگی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر،
چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 2 مئی کو سماعت کرے گا۔ وزیر اعظم نے مردم شماری پر MQM پاکستان کو رام کر لیا۔ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد متحدہ رہنماؤں کا اظہار اطمینان۔ رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ پنجاب کے انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے خلاف PP 141 سے PTI کارکن سراپا احتجاج۔ لاہور میں زمان پارک کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا۔ بینرز پر امپورٹڈ امیدوار نامنظور کے نعرے درج۔ اسلام آباد میں رینجرز اور ریپڈ رسپانس فورس کی تعیناتی میں 31 دسمبر 2023 تک توسیع کر دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے تعیناتی کی منظوری دی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارشیں۔ بلوچستان کے مختلف شہروں گوادر، ہب، تربت، جعفر آباد، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی اور اوسطا محمد میں بادل کھل کر برسے۔ ندی نالوں میں طغیانی سے سڑکیں بند۔ رحیم یار خان، خانپور، لیاقت پور اور صادق آباد میں بھی بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب۔ کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 3 روز تک بارش کی پیش گوئی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا شہر میں 17 چاکنگ پوائنٹس کلیئر کرنے کا دعویٰ۔ مختلف مقامات پر پمپس اور دیگر مشینیں پہنچا دی گئیں۔ سیف الرحمان کی اجلاس میں گفتگو۔ پاسپورٹ ڈیلیوری کے ٹائم میں کمی کر دی گئی۔ نارمل پاسپورٹ 10 روز، ارجنٹ 4 اور فاسٹ ٹریک درخواست پر پاسپورٹ 2 روز میں ملے گا۔ CDA کی اہم سیٹوں پر باہر سے آئے ڈپٹیشن افسران کا انکشاف۔ ریلوے، FBR اور دیگر صوبوں سے تعینات افسران کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئے۔ حکومت سندھ کا میڈیکو لیگل قوانین میں ترمیم کا اعلان۔ 16 رکنی خصوصی کمیٹی بل کا ڈرافٹ تیار کرے گی، جس کے بعد اسمبلی سے منظوری لی جائے گی۔ SIUT کراچی میں پہلی بار 5 سالہ بچی کے دل کا کامیاب آپریشن۔ بچی کے دل میں سوراخ تھا۔ کسٹم کلیئرنس نہ ملنے کے باعث بلوچستان کے مختلف شہروں میں گندم سے بھرے ٹرک روک لیے گئے۔ گندم کی خریداری رکنے سے صوبے میں آٹے کے بحران کا خدشہ۔ روس میں ضم شدہ جزیرے کریمیا کی فیول اسٹیشن میں خوفناک دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کریمیا میں ایندھن کے ٹینک میں آگ مبینہ طور پر یوکرینی افواج کے ڈرون حملے کے بعد لگی۔ روسی حکام کا الزام۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے گھر میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان راولپنڈی میں دوسرا ون ڈے۔ کیویز بیٹر ڈیرل میچل اور چیڈ بوئز کی جارحانہ اننگ۔ روس میں ضم شدہ جزیرے کریمیا کی فیول اسٹیشن میں خوفناک دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کریمیا میں ایندھن کے ٹینک میں آگ مبینہ طور پر یوکرینی افواج کے ڈرون حملے کے بعد لگی۔ روسی حکام کا الزام۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے گھر میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان راولپنڈی میں دوسرا ون ڈے۔ کیویز بیٹر ڈیرل میچل اور چیڈ بوئز کی جارحانہ اننگ۔